اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 21، سورہ البقرہ۔ عنوان ہے حلال و طیب غذا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے کھاؤ، حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے حلال و حرام کے فرق کو بیان فرمایا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں 2 شرطیں ضروری قرار دی ہیں۔ نمبر 1 حلال ہونا، نمبر 2 طیب ہونا۔ حلال اس چیز کو کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع نہ ہو، شریعت نے اسے جائز کہا ہے۔ حرام اور ناپسندیدہ نہ قرار دیا ہو، مثلا پانی، سبزیاں، گوشت، دالیں وغیرہ۔ طیباً پاکیزہ وہ چیز جو حلال ہو، ساتھ ہی نجاست اور گندگی سے پاک ہو۔ غذا کے اندر اسلام نے حلال و طیب کی 2 شرائط لگا کر ایک بہت بڑی خوبی پیدا کی ہے۔ ان اصولوں کی بنا پر ہر وہ شے جو پاکیزہ نہیں، روح و جسم کے لیے مضر ہے یا جائز طور پر حاصل نہیں کی گئی ہے، اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا ممنوع ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کا اس قدر خیال رکھا کہ وہ چیزیں جن کی بو عام طور پر طبیعت پر گراں گزرتی ہے، مکروہ قرار دیں، اور انہیں کھا کر مسجد میں آنے کو ناپسندیدہ بیان کیا تاکہ ساتھی نمازیوں کی طبیعت پر گراں نہ گزرے۔ عربوں نے بعض چیزیں از خود حرام قرار دے رکھی تھیں، مثلا بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، اور اس طرح بعض دوسری غذائیں۔ نیز انہوں نے بعض حرام چیزوں کو شیر مادر کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے اس بات کو روکا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس شخص کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ حلال و طیب کی پرواہ نہیں کرتے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی انسان کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ برائی اور بے حیائی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں یہی حکم کرے گا کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور اللہ پر جھوٹ لگاؤ وہ باتیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ السوء برائی وہ چیز جو عقلاً اور شرعاً بری ہو۔ الفحشاء بے حیائی وہ جسے اخلاق اور ادب نے ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ لفظ فحش اور فحشہ اسی سے ہے۔ اس آیت میں شیطان کی 2 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ہمیشہ انسان کو برائی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ اس سے کبھی بھی انسان کو فائدے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ سراسر برائی، گندگی، بے حیائی، گمراہی اور ناپاکی میں آلودہ ہے، اور دوسروں کو بھی آلودہ رکھنا چاہتا ہے۔ ہر لحظہ کسی نہ کسی شرارت، فساد، فتنہ اور گڑبڑ پر اکساتا ہے اور نیکی میں روڑے اٹکاتا ہے۔ ایسی تمام خواہشیں اور کام جو انسانی برادری اور خود انسانیت کے لیے مہلک ہیں، وہ سب برائی اور بے حیائی میں آ جاتے ہیں۔ سوسائٹی کے امن و امان کو خراب کرنا، باہمی اخوت اور برادری میں تفریق پیدا کرنا، اتحاد اور تعاون کی جڑ اکھاڑنا، بندوں کے حق پورے نہ کرنا، غرض تمام شر و فساد پھیلانے والے کام شیطانی ہیں۔ شیطان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بتایا کرے،
اور ظاہر یہ کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان باتوں کا حکم نہیں دیتا، لیکن شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ مال کی حرص، دنیاوی طمع، عارضی فائدے اور ناپائیدار چیزوں کو حاصل کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہودی علماء میں یہ مرض عام ہو گیا تھا، وہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے مفید مطلب باتیں کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دین کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں اور وہ آئندہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ نہ بدی اور بے حیائی میں حصہ لیں، نہ جھوٹے مسائل گھڑ کر لوگوں کو سنائیں، کیونکہ یہ دونوں کام شیطانی ہیں۔ اندھی تقلید۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں۔ اس آیت میں وہم پرستوں کی ایک عادت کا بیان ہے، یعنی جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے حکم اور قانون کی پیروی کرو، اس کے حکموں کے مطابق دولت کماؤ، اس کے حکموں کے مطابق دولت خرچ کرو، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، بیاہ شادی میں، نکاح طلاق میں اسی کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کی رسموں اور خاندانی روایات کا لحاظ کریں گے، ہم تو ان راستوں پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے بڑوں کی روایات کو مانتے ہیں، ان کی رسموں کو مقدم سمجھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت سے زیادہ اہمیت اور وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ ان کے باپ دادا کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہوں، سیدھی راہ سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں۔ لہذا ایسے باپ دادا کی اندھی پیروی سے یہ لوگ ضرور تباہی اور بربادی میں جا گریں گے۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے: آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اندھی تقلید کی مثال۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون۔ اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک چیز کو پکارے جسے سوا پکارنے اور چلانے کے کچھ نہ سنے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کافروں کی مثال ان جانوروں جیسی ہے جنہیں چرواہا پکارتا ہے۔ جانور اس کی آواز کو سنتا ضرور ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں۔ چرواہا بیٹھے راگ الاپتا ہو یا برا بھلا کہہ رہا ہو، جانور کو سوائے چیخو پکار کے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پکارنے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کفار کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تو ضرور سنتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس آواز میں ان کے لیے کیا کچھ ہے اور انہیں اس آواز کے جواب میں کیا کرنا ہے۔ دعوت حق کو قبول نہ کرنے والے گویا بہرے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں سے داخل ہو کر دل پر اثر نہیں کرتی، وہ سنی بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ گونگے ہیں کہ حق کو سنتے اور سمجھتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اعتراف نہیں کرتے، اگر دل مان بھی لے پھر بھی اقرار نہیں کرتے اور دوسروں تک حق کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ وہ اندھے ہیں کہ راہ حق کو نہیں دیکھتے، انہیں آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا،
اگر ان طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ ہو اور حق کی راہ میں کام نہ آئیں تو ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس ہستی نے انسان کو طاقتیں بخشی ہیں، اگر یہ اسی کے حکام کے مطابق کام نہ کریں، انسان کو اس کے حقیقی مالک کا راستہ نہ دکھائیں، ان سے ملنے کا طریقہ نہ بتائیں، تو ان کے ہونے کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہو اور اسے کام میں نہ لائے تو کہا جائے گا کہ اس شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، یا کسی آدمی کے پاس روپے پیسے کے ڈھیر ہوں لیکن وہ انہیں خرچ نہ کرتا ہو بلکہ انہیں گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہو، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان کے پاس کان، زبان، آنکھیں موجود ہیں لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے جو لینا چاہیے۔ حرام غذائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں دی اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اس نے تم پر رحم کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور فرمایا ہے کہ ہم نے بے شمار پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، انسان کو چاہیے کہ انہیں کھائے اور اپنی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اس کا شکر ادا کرے اور کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد چند حرام اشیاء کا ذکر ہے۔ المیتہ، مردہ جانور، یعنی ایسا جانور جو از خود مر جائے یا ہلاک تو کیا گیا ہو لیکن اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہی شمار ہوگا۔ وہ جانور ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کرنے کے بغیر بھی جائز ہیں۔ دو جانور ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کرنے کے بغیر بھی جائز ہیں، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی۔ مردار کے علاوہ حرام اشیاء میں دم، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور بھی شامل ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ قرآن مجید میں سور کی حرمت کا ذکر واضح لفظوں میں موجود ہے۔ تحقیقات سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے اور اس کا گوشت متعدد اخلاقی اور جسمانی مضر اثرات رکھتا ہے۔ تو سور کا گوشت کھانے والی اقوام اس کا زندہ ثبوت ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا بھینٹ چڑھایا جائے۔ اہل کے لفظی معنی آواز بلند کرنا اور پکارنا ہے۔ مجبوری کی صورتیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ از ضرورہ، بے اختیار ہو جائے، ضرورت اسی کے مادے سے نکلا ہے۔ اس کا مصدر اضطرار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ جان پر آ بنے، تو ایسی مجبوری کے وقت حرام غذا صرف اس حد تک کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔
مثلاً کھانا میسر نہ ہو اور جان نکلنے کی نوبت آ جائے اور حرام شے کے سوا کوئی چیز نہ ملے، یا تنگ دستی کی وجہ سے حلال غذا میسر نہ آتی ہو، یا کسی مرض میں ماہر طبیب کے مشورے پر حرام شے کا استعمال ضروری ہو، صرف ان صورتوں میں اس حد تک حرام شے کے استعمال کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔ غیر باغن، نافرمانی نہ کرے۔ غیر باغن کا مطلب یہ ہے کہ حرام غذا کھانے والے کی نیت اور ارادہ نافرمانی اور قانون شکنی کا نہ ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، کیونکہ جان بچانا بھی اسی کا حکم ہے۔ لا عادن، زیادتی نہ کرنے والا، یعنی شریعت کی حدود سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اگر مجبوری کے عالم میں کھانے لگے تو زیادہ نہ کھائے، بلکہ صرف اتنا کھائے جس سے بس صرف جان بچ جائے۔ غفور، بخشنے والا، یعنی ایسی بخشش والا کہ بعض حالات میں گناہوں پر سزا نہیں دیتا بلکہ گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ مثلاً مجبوری میں بقدر ضرورت حرام شے کے استعمال پر بندش نہیں کرتا اور سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال شفقت اور مہربانی سے کام لے کر ان حرام چیزوں کو بھی بعض حالات میں حلال کر دیا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے ان کے استعمال پر مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اس وقت حرام چیز محض لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے بلکہ بقدر ضرورت ہو جس سے بس زندہ رہ سکے۔ جان بچانا صرف فرض ہے۔ مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو نہ کھانا گناہ بھی ہے، کیونکہ جان بچانا اولین فرض ہے۔ ایسے موقعوں پر غذا نہ کھانا خودکشی کے برابر ہے، اور ظاہر ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اول تو ان حرام چیزوں سے کلی پرہیز کریں، اور اگر ان کے استعمال پر مجبور ہو جائیں تو نیت نیک رکھیں اور کم سے کم مقدار استعمال کریں۔ برے عالموں کی سزا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے کتاب نازل کی اور اس پر تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے مگر آگ۔ ثمناً قلیلاً، تھوڑا سا مول۔ آخرت کے فوائد اور اجر و ثواب کے مقابلے میں دنیا کے فائدے خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، بے حقیقت اور تھوڑے ہیں۔ یہاں ثمناً قلیلاً سے یہی مراد ہے۔ قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں پر روشنی ڈال دی جو انسان کے لیے حلال ہیں، اور ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دی جو نوع انسانی کے لیے حرام ہیں۔ یہ تمام قوانین اس لیے نازل کیے گئے کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حکموں کی تعمیل کریں۔ ہر شخص تک ان سچے اور اٹل حکموں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ان کی روشنی میں سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی ایسے حکم اور ممنوعات شامل کیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم سیدھی راہ پہچان لے، لیکن ہوا یہ کہ ایک گروہ مذہب کا ٹھیکیدار بن گیا اور یہ گروہ احبار و رہبان علماء کا طبقہ سمجھا جانے لگا۔ توریت کی تشریح اور تفسیر کرنا اس گروہ نے اپنی ٹھیکیداری سمجھ لیا۔ پھر دنیاوی طمع میں آ کر لوگوں کو اپنے مفید مسئلے بتانے لگے اور چند ٹکے لے کر اصل احکام کو الٹ پھیر کر اور عدل بدل کر لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کہنی شروع کر دیں۔ اس طرح احکام کا مقصد ہی بہت ہو گیا۔ یہ طبقہ خود بھی راہ راست سے ہٹا اور اس گروہ نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس آیت میں ان کی یہ سزا بتائی گئی ہے کہ وہ اس جرم کے مرتکب ہو کر آگ کھا رہے ہیں جیسے کسی نہایت لذیذ کھانے میں زہر ملا ہوا ہو، تو ویسے ظاہری طور پر تو اس کی لذت بہت ہوگی، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد وہ آگ لگا دے گا۔ اسی طرح یہ لوگ دنیاوی طمع میں آ کر آخرت برباد کر رہے ہیں
اگرچہ بظاہر ان کی زندگی بہت ٹھاٹھ اور آرام سے گزر رہی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا انجام بہت ہولناک ہوگا۔ مزید سزائیں: وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلے سبق میں ان عالموں کا ذکر کیا گیا تھا جو حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بدل کر اپنی یا دوسروں کی مرضی کے مطابق پیش کرتے ہیں، عارضی فائدوں اور دنیاوی لالچ میں آ کر سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا انجام یہ بتایا گیا تھا کہ مال و دولت نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید 3 سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے خطاب نہیں فرمائے گا، اس طرح یہ برے علماء اللہ کی رحمت اور شفقت سے محروم رہیں گے۔ خالق کائنات اور قیامت کے دن کا مالک ان کی طرف سے رخ پھیر لے گا، یہ اس کی رحمت سے محرومی اور غصے کا اظہار ہوگا۔ نمبر 2، وہ گناہوں سے کبھی پاک نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈالے گا اور انہیں تزکیہ و اصلاح میسر نہ ہوگی۔ بعض اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لے کر سزا دینے کے بعد معاف فرما دے گا اور پاک کر دے گا، لیکن یہ برے عالم ہمیشہ دوزخ میں پڑے سڑتے رہیں گے، نہ ان کے گناہ جھڑیں گے، نہ وہ پاک ہوں گے اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نمبر 3، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی بھی، اور اس مصیبت سے انہیں کبھی نجات نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے، آمین۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کو چھپانا، سچ کو ظاہر نہ کرنا، سچ باتوں کی غلط تعبیر کرنا اور اللہ کے احکام کو غلط رنگ میں ظاہر کرنا کتنا بڑا جرم ہے، جس کی اتنی بڑی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے اور سیدھی راہ سے ہٹ کر گمراہی کے تاریک گڑھے میں جا گرتی ہے۔ اگر ایک طرف حق گوئی اور بے باکی سب سے اعلیٰ صفات ہیں، تو دوسری طرف روباہی اور مداحنت، حق کو چھپانا بدترین اخلاقی جرم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم حکمران کے سامنے حق بات بیان کرنے کو جہاد سے تعبیر فرمایا ہے۔ گھاٹے والا سودا: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور ضد میں جا پڑے ہیں۔ اس آیت میں سچائی کے چھپانے اور چند ٹکوں پر دین کے بیچنے والے لوگوں کے سودے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وہ خود تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق بیچ کر مال و دولت اکٹھا کر لیا، دنیا کما لی، عیش کا سامان اکٹھا کر لیا اور بڑا اچھا سودا کیا، لیکن قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس سودے میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے ہدایت کو قربان کر کے گمراہی خریدی ہے، راہ راست کو بھلا کر کج روی اختیار کی ہے، روشنی چھوڑ کر تاریکی میں پناہ لی ہے، ایمان ترک کر کے گمراہی کو ترجیح دی ہے، آخرت کی بجائے دنیا کو پسند کیا ہے۔ اس سے زیادہ خسارے اور نقصان والا سودا اور کون سا ہوگا؟ ان لوگوں نے عارضی فائدوں کو حاصل کیا ہے اور ہمیشہ کے آرام حاصل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سچی بات کو چھپانا، اللہ کے احکام کو غلط رنگ دینا، حق فروشی کی تجارت کرنا، تھوڑے سے فائدے کے لیے حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بہت دردناک ہے۔ یہودیوں کی بدعملیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان گناہوں کی سزا سے بچ سکیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا
لیکن انہوں نے حق میں اختلاف کیا۔ اگر اختلاف کی کوئی جائز وجہ ہوتی پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن انہوں نے محض ضد اور تعصب کی وجہ سے حق کو نہ مانا، تعاون کی بجائے اختلاف اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے مذہب کو بھی نسلی اور خاندانی میراث سمجھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت صرف اس لیے کی کہ وہ اسرائیلی نہیں بلکہ اسماعیلی تھے، اگرچہ ایک ہی دادا کی اولاد تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔